अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो मुसलसल कुछ अरसे में हमने देखा कि एक के बाद एक बहरान जन्म लेता है इस मुल्क में। अभी तक जो बाज़गश्त है आटे और चीनी के बहरान की वो ख़त्म नहीं हुई, उस पर इंक्वायरी की बातें अब शुरू हो रही हैं कि एक और बहरान, पेट्रोल की किल्लत का एक मामला जिसका सामना हमें है, हमने देखा कि वो बहरान आ गया। फिर एक टिड्डी दल का मसला है जो कि एक बहुत बड़ा और संगीन मसला है। उसके हमले और उससे मुतासरा फसलों की तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है। 6-8 महीने हो गए उस पर खासी बात की गई, लेकिन अमली तौर पर उससे तहफ़्फ़ुज़ के कोई इक़दामात नहीं किए गए। और अब एक अमरीकी जरीदा ये कह रहा है कि जो टिड्डी दल के हमले हैं ये मईशत को जितना नुकसान कोरोना ने पहुंचाया उससे भी ज़्यादा नुकसान ये कोरोना को पहुंचा देंगे। इस पर अगर ये सवाल किया जाए कि ये हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है, ये एक बेहतर मैकेनिज़्म और एक बेहतर जो एक वर्क मैनेजमेंट है सूबों के और वफाक के दरमियान, वो नहीं है, या फिर 18वीं तरमीम का एक तज़किरा बार बार कर देना वो एक अहम मामला है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन एक रियलिटी ये है कि ये बहरान इन्होंने जन्म लिया, इनकी किल्लत पैदा हुई। इससे पहले अगर हम जो टमाटरों की सूरत हाल थी वो देखें, वो भी एक मामला है। तो ये बैक टू बैक विद इन लेस दैन 2 ईयर्स टाइम स्पेन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। फिर इस हुकूमत के बहुत से अज़्म हैं जो दोहराए गए। अब जब चीनी बहरान की बात आई, रिपोर्ट मंजर आम पर करने की बात आई, तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब मुल्क से रवाना हो गए। फिर कहा गया 1985 से अब तक के तमाम तर ऑडिट होंगे, और फिर मामला तमाम तर चीज़ों का नैब को दे दिया गया जिसकी कोई हिस्ट्री और रिकॉर्ड ही नहीं है चीज़ों को कंक्लूड करने का। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ये है कि ये हुकूमत आज से एक दिन के बाद जुम्मे के रोज़ 12 जून को अपना बजट पेश करने जा रही है, जहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत सा क्राइसिस है और दुनिया भर की मैशियत बहुत बुरे तरीके से उसको धचका लगा है। ऐसे में जो बजट है उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं, या मामलात मज़ीद मुश्किल होंगे। एक तो कहा गया टैक्स फ्री बजट, मज़ीद नए टैक्सेस। IMF का कहना है कि इस बजट में 2020 और 21 के में पाकिस्तान नहीं लागू करेगा, लेकिन जो टैक्स चोरी है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए मज़ीद सख्त सख्त इक़दाम किए जाएंगे। एक बात ये भी थी जिस पर मुज़ाकरात हुए, और ये खुशी की खबर कल ही मिली कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा कतन नहीं होगा, बल्कि IMF कटौती की बात कर रहा था। लेकिन फिर मुज़ाकरात हुए और अब ये बात तय पाई कि उसमें इजाफा होगा। वो इजाफा कितना होगा यकीनन वो बजट अनाउंस होगा तो पता चलेगा। लेकिन दुनिया भर की मैशत को एक धचका, और उसके बाद ये कोरोना वायरस के क्राइसिस, पाकिस्तान में बेतहाशा बहरान बैक टू बैक, और उसके बाद अब ये बजट, तो आया क्या तवक्कुआत हो सकती हैं। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें, और जो बहरान इतने जिन्होंने जन्म लिया उनकी बुनियादी वजह क्या है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो मामला है जिसको हम मुसलसल डिस्कस करते आ रहे हैं वो कोरोना वायरस की सूरत हाल है। हर दूसरा शख्स ही अब कह लीजिए कि पॉजिटिव टेस्ट होता जा रहा है। टेस्टिंग अभी कैपेसिटी कम है। एक तरफ WHO ये कह रहा है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते का लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी। हुकूमत वाज़े तौर पर कह रही है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म किया, एक बहुत बड़ा स्पाइक आया और अब बेतहाशा रिकॉर्ड अमवात और पाकिस्तान का नंबर बतदरीज बढ़ता जा रहा है, और टॉप के उन कंट्रीज़ में आ रहा है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हैं या जहाँ पर पॉजिटिव केसेस या अमवात ज़्यादा हो रही हैं। इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएं? बेहतर पॉलिसी ना होना, लॉकडाउन बेहतर ना होना, मुख्तलिफ इक़दामात जिस तरह से हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। क्या ये काफ़ी है कि आप सिर्फ वफाक को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दें? तो इससे मामला चल जाएगा। बट द रियलिटी इज़ कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और इसकी अभी जो पीक है वो आने में, जो जून का वक्त था अब वो जुलाई और अगस्त तक का वक्त दिया जा रहा है। बहुत सारे मामलात इससे भी जुड़े होंगे, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता हूँ। चलूँ, चौधरी जाफ़र इकबाल हमारे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई सीनियर रहनुमा हमारे साथ कराची से प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA हमारे साथ प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं शैला रज़ा साहिबा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा, जहाँ पर बहुत सारे बहरान हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उनकी वजूहात अननोन हैं। इस वक्त अगर हम जनूबी पंजाब और सिंध की बात करें तो टिड्डी दल एक बहुत बड़ा मसला है। ये क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये नेग्लिजेंस है? इसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत को ठहराएं, इसका इल्ज़ाम हम वफाक को दें कि बेहतर और मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए, और 6-8 महीने पर मुहिती अरसा, और अब नुकसान मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो ये एक और बहरान है जो अभी आना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो तो हम फेस कर रहे हैं, इसके तो रिजल्ट्स अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे अनकरीब। कौन जिम्मेदार है इसका, शैला साहिबा? एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने का, हस्ब मामूल इस दुआ के साथ
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خطرناک وبا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور اس اپیل کے ساتھ کہ آج ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے لاہور سے اپیل کی ہے کہ لوگ جو ریکور ہو گئے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں کرونا سے، وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں، کیونکہ جن لوگوں کو پلازما وینٹ پہ جانے سے پہلے لگا ہے وہ 80% جو ہے وہ ان کی ریکوری ہوئی ہے، اور ایک پلازما سے 2 مریض کا ہے. تو جو لوگ ریکور ہو گئے ہیں وہ 15 دن کے بعد اپنا پلازما دے سکتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے کرونا کا خیال نہیں کیا اور ایک آدمی 15 لوگوں کو کرونا لگا سکتا ہے، تو پلیز اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کے پلازما سے 2 لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو پلازما ڈونیٹ کریں. اور اس کے بعد جب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے، دیکھیے اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ جائیں تو ٹاپ ٹرینڈ ہے حکومت گئی تیل لینے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگ جو وائرل کرتے ہیں فوٹوز اور ویڈیوز وہ ٹڈی دل کی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب آصف صاحب اسمبلی آتے تھے اور بجٹ اسپیچ میں یا اس کے بعد انہوں نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ٹڈی دل کی الغار ہو سکتی ہے. صوبے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ صوبوں کے پاس ایئر کرافٹ نہیں ہے ادھر جس میں 4 یا 6 ایئر کرافٹ ایک ساتھ جب ان پہ کرتے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر رمیش بیٹھے ہیں جو ان کا عمل افزائش ہے یہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ ڈیزرٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا وقت کہلاتا ہے کہ جب یہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں لاروا سے انڈے سے لاروا پتہ نہیں کیا وہ، تو وہ جو ہے وہ وقت جو ہوتا ہے ان پہ ایک بھرپور اٹیک کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت بھی حکومت نے گزار دیا اور ہم ان سے کہتے رہے کہ یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے، ایک عام اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن افسوس، اور کرونا میں تو جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. WHO نے دوبارہ ان سے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں. وزیر اعظم واحد وزیر اعظم ہے دنیا کے جو لاک ڈاؤن پہ اتنے زیادہ کنفیوز تھے کہ شاید ایک بچہ بھی کنفیوز نہ ہو میتھس کے سوال میں، میتھمیٹکس کے سوال میں، اور اس حد تک وہ آگے چلے گئے تھے کہ سندھ نے جو لاک ڈاؤن لگایا تھا اس کو انہوں نے کرفیو کہہ دیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس حد تک بڑھاوا دیا کہ وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز SOPs جسے ہم کہتے ہیں وہ جہاں جو ایک ساتھ طے ہوئے تھے کہ انڈسٹریز جب کھلیں گی تو کیا ہوگا، جب وہ انڈسٹریز کے مالکان نے انڈسٹریلسٹ نے ان پہ عمل نہیں کیا اور سندھ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، تو ان کے گورنر سے لے کے MPS تک نے کہا کہ ہم انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کھڑے. پھر جب مجھے شیلا صاحبہ گیٹنگ بیک ٹو مائی کوسچن، یہ لیک آف کوارڈینیشن ہے صوبے کا وفاق کے ساتھ، وفاق کا صوبے کے ساتھ، یہ نیگلیجنس ہے وفاق کی، اور بات ضرور ہوتی رہی سندھ کی جانب سے، لیکن اس شدت سے کیوں نہیں اس معاملے کو اٹھایا گیا اگر یہ اتنا ہی بڑا تھریٹ تھا تو؟ دیکھیں ہم نے بہت کوشش کی، لیکن جب سپریم کورٹ سے بھی دباؤ آ جائے اور یہاں تک MPS کہنے لگے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے، تو لوگوں میں تو پہلے ہی اویئرنیس نہیں ہے. اگر آپ ابھی دیکھیں تو ایک مقابلہ چلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں کھل گئی تو امام بارگاہ بھی کھلیں، امام بارگاہیں کھل گئی تو جلوس بھی نکلے، جلوس نکلے تو شاپنگ مالز بھی کھلے، دکانیں بھی کھلیں، پھر شاپنگ مالز بھی کھلیں، پھر پورے وقت کھلیں. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اسکول بھی کھلیں. ایک مقابلے کی فضا ہو گئی ہے اور لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اور اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ تدفین کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہی تھا کہ میرے CM نے کہا کہ میں نے 13 مارچ کو ہتھیار ڈال دیے فیڈرل کے سامنے کہ جو فیڈرل حکومت کرے، اور ظاہر ہے سپریم. ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ پوائنٹ ٹیکن. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. چوہدری جعفر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس وقت؟ ایک تو اگر یہ کہہ لیجئے کہ قدرت کی طرف سے امتحانات بہت ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کچھ چیزیں تو جو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک کے بعد ایک معاملہ کرونا وائرس سے ابھی ہم ریکور نہیں کیے. یہ ٹڈی دل جیسا ایک معاملہ جس سے بے تحاشا فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہم یہی کیا صرف مرد الزام ٹھہرا دیں کہ جی حکومت
کی نااہلی ہے، یا یہ بھی دیکھے کہ اس طرح کے قدرت کے عذاب یا امتحانات پہلے آئے بھی نہیں اور یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، یہ انتہائی مشکل معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک یہ بات آپ کی کہ قدرتی آفات، تو دنیا کا کوئی بھی نظام قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ممکنہ اقدامات ہیں اس سے بچنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر، ان کو اگر آپ پوری طرح سے نہ اپنائیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ شاید اس طرح سے پہلے نہیں، آپ نے دیکھا کہ ڈینگی جی لاہور سے آغاز ہوتا ہے اس کا، اور لاہور میں وہ کس طرح سے پھیلا، کتنی بڑی آبادی، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کیا اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ گفتگو اور پریس کانفرنسیں کرنا شروع کی؟ نہیں، دنیا کے کس ملک میں وہ پہلے ہو چکا ہے اور انہوں نے اسے کیسے ڈیل کیا، اور وہ سری لنکا تھا۔ جی، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب سری لنکا کی ٹیم ڈاکٹرز کی، ماہرین کی تشریف لا رہی تھی، تو چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب خود ایئرپورٹ پہ انہیں ویلکم کرنے گئے، اس بات کا احساس دلانے کہ آپ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پورے پنجاب میں ہم اپنے دیہات تک دیکھتے رہے کہ جو ایس او پیز بنائے گئے تھے ان کو مانیٹر کیا جاتا تھا، ان کے اوپر عمل کیا جاتا تھا، اور کوئی ٹائیگر فورس نہیں، وہی محکمہ صحت کے، وہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز وہی سارا یہ کرواتے تھے، اور الحمدللہ ہوا، اور پھر اس کے اوپر قابو بھی پایا گیا اور اس سے نجات بھی ملی، اور اس کے لیے جو ہمیں پریونٹیو میئرز کرنا چاہیے تھے وہ سارے کیے گئے۔ آج کیا ہے؟ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اسے سیریس ہی نہیں لے رہا، جب جناب وزیر اعظم خود ابھی کل کی اور ان کی جو کیبنٹ کے بیانات ہیں ابھی بھی وہ یہ کہنے پہ مضر ہیں۔ WHO نے کہہ دیا جی کہ پاکستان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے اس وبا کو پھیلنے کا موقع دیا، اور ہم بہت بڑے نمبرز میں آگے اوپر جن لوگوں نے نالائکی دکھائی۔ پھر اگر آپ تجزیہ کریں ان ممالک کا جنہوں نے سختی کی، 3 اسکینڈینیویا کے ممالک بالکل ساتھ ہیں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور ناروے سختی کرتے ہیں، وہاں پہ پھیلاؤ کم ہے، اموات کم ہیں۔ سویڈن نے نہیں کی، وہاں پہ زیادہ ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وبا تینوں جگہ تھی، لیکن جنہوں نے اپنے ایس او پیز بنائے، سختی کی، عمل کیا، وہ بچ گئے۔ امریکہ نے کیا کیا، برطانیہ نے کیا کیا، اور ہمارے نالائق اعظم وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ اور برطانیہ اور ہمارے ہاں کیا زیادہ پھیلا، اور آج کے دن بھی ابھی وزیر اعظم ان ساری رپورٹس کو سن کے، جو دنیا کے ماہرین ہیں ان کی ساری گفتگو سن کے، پھر بھی کسی نتیجے پہ، آپ مجھے ان سارے 3-4 ماہ کے اندر بتا دیں کہ وزیر اعظم نے کوئی، جو ہمارے ماہر طب ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان کے جو پروفیسرز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، کیا ان کی کوئی نشست کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، کوئی ویڈیو لنک کے کانفرنس کی، کوئی پوچھا ان سے؟ کیا جو دوا ساز کارخانے ہیں ان کے ساتھ کی؟ کیا جو لیبز ہیں، اگر میں ایک مثال دوں، اس کے ڈینگی کے ٹیسٹ کے لیے سرکاری لیبز ناکافی تھیں، تو کیا ہوا کہ پرائیویٹ لیب کو پابند کیا کہ وہ 80 روپے میں وہ ٹیسٹ کریں گے، اور کرتے رہے وہ۔ کیا آج حکومت نہیں کر سکتی کہ جو 7-8 ہزار 10 ہزار روپے لے کے بائی ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا انہیں ٹیسٹ کٹس نہیں دے سکتے؟ کیا انہیں نہیں ریگولیٹ کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اسے سیریس لیں۔ تو جناب وزیر اعظم نے اس معاملے پہ نہ قومی اتفاق کے رائے پیدا کیا اور نہ ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں وہ نہ ڈیلیور کرنا یا بہتر طریقے سے نہ معاملات کرنا، یہ وجہ اس کا پھیلاؤ، یہ تمام تر معاملات آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ دار حکومت؟ کہ پی ٹی آئی کی پالیسی پنجاب کے اندر کیا ہے، کے پی کے اندر کیا ہے، اور سندھ میں ان کے رہنما جو ہیں وہ کیسے اچھل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہاں لاک ڈاؤن ہے اور وہاں وہ کہتے ہیں ظلم ہو گیا۔ بھائی آپ سیاست کر لیجئے گا، آپ کو موقع ملے گا، آپ ذرا مظاہرہ کریں کہ یو آر فیڈرل گورنمنٹ۔ اور بہت سارے سندھ حکومت کو آفیسرز کے تبادلے پہ لٹکائے رکھا کہ یہ آئی جی لگے گا، وہ نہیں لگے گا، ایسے ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ساری کون سی چیزیں ہیں؟ یہ آپ کا وہ سیاسی بانجھ پن ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں جن چیزوں کی اس ملک میں اشد ضرورت کہا، ان میں سے ایک سیاسی استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں کو ووٹ ملا ہے، جو ایوان کے اندر بیٹھے ہیں یا جو جس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ لوگوں نے ان کے اندر بھی جو ہے وہ انہیں بھی یہ ذمہ داری دی ہے اور ان کو اس لیے چنا ہے۔ اگر آپ کو کہیں نہیں چنا تو اس کی سزا تو نہ انہیں دیجئے۔ اب ہمارے ملک میں دو جگہ آپ دیکھیں، پھر ابھی انہوں نے 2 مثالیں، ایک اسلام آباد کا میئر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات جو ہے وہ فریز کر دیے۔ گلگت میں اور آزاد کشمیر میں انہوں نے سختی کی،
مجھے بھی آزاد کشمیر جانے کا موقع ملا. آپ کے ان باقی صوبوں سے وہاں زیادہ سختی ہوئی اور وہاں پہ کیسز کم ہیں؟ بالکل صحیح. رمیش کمار صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں جب آپ گورنمنٹ بہتر ہے یا بہتر پرفارم کر رہی ہے یا کس سمت میں جا رہی ہے، اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا کہ ایک کے بعد ایک بحران کا جنم لینا، اور اب ابھی تازہ ترین ایک پیٹرول کا کرائسس چل رہا ہے، اور کل برہمی کا اظہار ہو رہا ہے کابینہ میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب برہم ہو رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں جانتا کہ پیٹرول کہاں غائب ہو گیا، کیوں یہ بحران پیدا ہوا. اور پھر بحران پیدا اگر ہوا یا کوئی آفت آئی تو اس سے پھر نمٹنا کس طرح، اوور کم کیسے کرنا، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اب یکے بعد دیگرے جتنے بحران پیدا ہوئے، یہ ماضی میں شاید مثال نہیں ملتی کہ پیدا ہوئے ہوں، اور پھر ان سے نہ نمٹنے کی صلاحیت، یہ تمام تر چیزیں تو بڑا واضح طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حکومت بری طرح سے ہر فرنٹ پہ ناکام ہو چکی ہے. اور شیلا رضا صاحبہ سوشل میڈیا پہ جن ٹرینڈز کی بات کر رہی تھیں یا اب لوگ مستعفی ہونے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کے استعفے کی، حکومت کے جانے کی بات کر رہے ہیں، اس کرائسس لائک سچویشن میں یہ بہت الارمنگ نہیں ہے کیا ہم سب کے لیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے آرگیومنٹس، اپنا جو تجزیہ ہے وہ سامنے رکھے، مگر جعفر بھائی سے یہ امید نہیں تھی جو انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیا نالائقزم، وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ریسیپروکل ساری چیزیں پھر ہو جاتی ہیں، پھر کم سے کم ادب کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں میری گزارش ہے سب سے، سارے پولیٹیشین سے، کہ یہ جو ہے یہ کم سے کم یہ دائرے کو کراس نہیں کیا جائے. رہی بات ایشوز، اب دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ کے آگے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مس ہینڈلنگ سے آ جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے ڈیزاسٹر آ جاتا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہماری، وہ آج تک 70 سالوں میں وہ بنی نہیں ہے. آج تک وہ اپ ٹو مارک کام ہی نہیں کر رہی ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، اگر کوئی جہاز کریش ہوتا ہے، اگر کہیں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، اگر کہیں پہ زلزلہ ہوتا ہے تو پھر فوج کو جانا پڑتا ہے، مگر ہمارے پاس ایک پورا نیٹ ورک ہونا چاہیے نیشنل ڈیزاسٹر کا، وہ نہیں ہے. ٹڈی دل کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ 60 اضلاع ختم ہو چکی ہیں. 60 اضلاع کے اندر ٹڈی دل میں ہم نے دیکھا ہے، جہاں جہاں سے تھر پارکر میں وہ ٹڈی دل گزری، بالکل آسمان کالا ہو گیا. اب ایسی چیزوں کو اگر ہم نے کور نہیں کیا تو اس وقت یہ ٹیکسٹائل کو بہت زیادہ نقصان رسا رہی ہے. میں نے ایک کالم بھی اس کے اوپر لکھا کہ یہ افریقہ سے شروع ہو کے ایران، پھر انڈیا، پاکستان، پھر انڈیا جا رہی ہے، اور انڈیا نے اس کے لیے عالمی اتحاد کی بھی بات کی کہ ہم ایک عالمی اتحاد بنائیں. ہمارے پاس پیسٹی سائڈ ہے، مگر پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی پیسٹی سائڈ موجود ہے. تو جب پیسٹی سائڈ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر صوبے کو اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں، مگر آپ فوڈ اینڈ سیکورٹی منسٹر میں اب فخر رحمان جیسے سینئر بندے، سوبر بندے موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ اس ایگریکلچر جو آپ کی منسٹریاں ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ورک کریں کہ کس طریقے سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. نہیں رمیش صاحب، یہ ابھی تک اگر کیوں نہیں یہ کور اپ ہوا یا کیوں نہیں کوئی اقدامات لیے گئے؟ 6-8 مہینے کا یہ معاملہ ہے، آپ کی حکومت ہے، تو پھر سوال کس سے اب کریں؟ یہ تو مجھے کم سے کم بتائیے. نہیں، سوال تو بنتا ہی بنتا ہے نا. دیکھیں، حقیقت میں 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، مگر پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی اپنے طور پہ ہوتی ہے. مگر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کو بھی چلنا چاہیے. اب پروونشل گورنمنٹ ایک چلو پیپلز پارٹی کی ہے، 3 ہماری ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ کوتاہیاں ہیں اور ان کوتاہیوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور جلدی یہ ایک ڈیزاسٹر سے ہم نکلے نہیں ہیں. اور اس ڈیزاسٹر کے اگر لاک ڈاؤن کی تھیوری کو بار بار یہ ڈسکس کیا گیا کہ بھائی لاک ڈاؤن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی ٹریٹمنٹ تھا، مگر لاک ڈاؤن کیا ہم اتنے ڈیولپ کنٹری ہیں؟ ہم بالکل یہ پرانی کہاوت صحیح ہے، جی ہے تو جہان ہے، مگر کیا ہم اس ڈیولپ کنٹری ہے؟ ہم اس طریقے سے چل سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر آخر میں پرائم منسٹر لاک ڈاؤن ختم نہیں بھی کرتا تو پروونشل گورنمنٹ بھی، مراد علی شاہ صاحب بھی لاک ڈاؤن ختم کرتا، کیونکہ بزنس کمیونٹی، میاں عتیق وغیرہ جتنے بھی آئے وہ اب اگر لاک ڈاؤن کا اعلان بھی کرتے تو بھی نہیں مانتے. میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ نہیں مانتے. مگر اب لوگوں کو ایس او پیز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور جہاں ہونا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا، میں 3-4 مہینے سے اتنا کوئی میرے پاس ملنے آتا ہے، بالکل ڈسٹینس سے بیٹھتا ہوں. میرے دوست ہیں، وہ کوئی پشاور میں گئے، وہ آئے اور وہ مجھ سے ملے اور مجھے اس سے ہو گیا. اب ہونا ہوتا ہے. حقیقت میں نے 3-4 مہینے 2 مہینے تو گھر سے نہیں نکلا. دو گزارش وہ تو آپ کی صحت کے لیے جی ہم دعا گو ہیں.
لیکن مجھے یہ سر ایک چیز صرف بتائیں رمیش صاحب کہ یہ آٹا غائب ہو جائے، چینی کا بحران پیدا ہو جائے، پیٹرول کی قلت ہو جائے، ٹڈی دل کا حملہ، اتنی کوتاہیوں کا متحمل کیا ایک حکومت اتنے کم عرصے میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہر گورنمنٹ کے اندر میں دیکھو اسلام 2002 سے مختلف گورنمنٹوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی گندم کا کرائسس، کبھی لیک کرائسس، کبھی چینی کا کرائسس، کوئی نہ کوئی کرائسس آیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہم نے کرٹیسائز کیا ہے مگر پازیٹیو ڈسکشن نہیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو میثاق جمہوریت ہوا تھا میاں صاحب اور محترمہ کے بیچ میں کہ ہم جو بھی گورنمنٹ الیکٹ ہوگی اس کو 5 سال ہم ٹینیور دیں گے، اور اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ 2008 کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2013 تک آج گورنمنٹ جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، مگر میاں صاحب نے کہا نہیں۔ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی یہ دھرنے بھی ہوئے، تب بھی پی ایم پیپلز پارٹی نے کہا نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو اس طریقے سے کمزور نہیں، اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن سر اپوزیشن تو ملنا چاہتی ہے نا رمیش صاحب، پرابلم تو یہ آپ کسی کو ساتھ ملانا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، جو سب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ ایک طرف یہ سارے بحران ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور اس میں اپنے اپنا موقف ہے جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو حکومتی موقف ہے وہ ہے احتساب کا اور کسی کو نہ چھوڑنے کا۔ شیلا رضا صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو اب کہا گیا کہ جو چینی کے حوالے سے، شوگر سکینڈل کے حوالے سے جو رپورٹ آئی اور پھر اس کی تحقیقات اور کیسز نیب کو اور کئی متعلقہ اداروں کو، اور جو ٹیکس فراڈ ہے اس میں جائیں گے۔ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے کرتا دھرتا اور قریبی ترین ساتھی جہانگیر ترین صاحب ہوں، ان کا نام اس میں ہے، آصف علی زرداری صاحب کا نام اس میں ہے، شریف خاندان کا نام اس میں ہے، خسرو بختیار کے بھائی کا نام اس میں ہے، چودھری برادران کا نام اس میں ہے۔ یہ ایسا ہے کیا شوگر میں کہ تمام تر جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں لنکڈ ہیں اس صنعت کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ آج ہمیں ایک اچھی خبر تو سننے کو ملی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر جو نیب میں حاضری تھی کہ ان کے اثاثے جو تھے وہ اس سے میچ نہیں کرتے تھے، وہ کیس ختم ہو گیا۔ جی جی۔ اور پہلے بھی خدا نخواستہ اگر آج یہ نیگیٹو ہو جاتا تو اس وقت ٹاپک ہوتا۔ دیکھیے اس سے پہلے جو ہے نیب میں ہم کوئی بھی خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی احتساب سے بھاگنے والی پارٹی نہیں ہے، چاہے 11.5 سال جیل میں رہنا ہو، زبان کٹوانی ہو، یا ابھی 6 مہینے وہ رہے، پھر سپریم کورٹ سے ان کی ضمانتیں ہوئیں، ریفرنس تک فائل نہیں ہو سکا، ابھی خورشید شاہ صاحب اتنے دنوں سے ہیں، ماضی میں ڈاکٹر عاصم اور شرجیل انعام میمن رہے، فریال ٹالپور صاحبہ کے ہسبینڈ کو 20 سال کا ایک دم حساب مانگ لیا، وہ کلیئر ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت ہر معاملے کو الجھا رہی ہے۔ مثلا شوگر کا جو اسکینڈل تھا، اس کے جو تحقیقاتی کمیشن تھا، اس کے جو ٹی او آرز تھے اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 1 سال میں جو شوگر پہ کرپشن ہوئی اور اس میں کچھ سوالات تھے کہ سبسڈی کس نے دی، ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی، اور چینی کی قلت کے باوجود ایکسپورٹ کیوں ہوتی رہی، اور سبسڈی جو ہے دینے کے باوجود بھی مل مالکان جو ہیں وہ شوگر مہنگی بیچتے رہے اور کسان جو ہے وہ سیدھا کھڑا رہ گیا۔ تو یہ وہ بات تھی، انہوں نے جو ہے جو ہم یہ کہیں کہ اس کے ٹی او آرز تھے اس کے خلاف انہوں نے جا کے کام کیا اور 5 سال کا حساب لے آئے اور کہا کہ جی وہ تو 29 ارب کی پہلے بھی دی تھی، تو 29 ارب میں آپ یہ بتائیں کہ مل مالکان نے سبسڈی کا فائدہ اٹھایا تھا یا کسان نے اٹھایا تھا؟ سبسڈی تو بات ہی نہیں تھی،
यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को असद उमर, फिर उसके बाद हफीज़ शेख डील करते थे। उन दोनों को मालूम था कि चीनी की मिक़दार कितनी है। फिर इसके बाद ये जो शुगर एडवाइज़री बोर्ड है, जिसको रज़ाक़ दाऊद साहब थे, उनको मिनट्स मिलते रहे कि चीनी की कमी है, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई और सोने पे सुहागा कि कैबिनेट ने उसको ये सारी चीज़ें शैला रज़ा साहब हम सब वाकिफ़ हैं। मेरा जो सवाल था, अगर उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकें कि ये है क्या इसमें कि जो बरसरे इक़्तिदार बड़े बड़े नाम बड़ी बड़ी ताकतें वो वाबस्ता हैं इस इंडस्ट्री से। सब्सिडी मसला नहीं था, मसला ये था कि मुल्क में चीनी की किल्लत थी, तो आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत क्यों नहीं देखी। दूसरी बात ये कि सब्सिडी आप मिल मालिकान को जो दे रहे थे, उसके बावजूद आवाम को 18 से 25 रुपए किलो महंगी चीनी मिली, और आज भी कमीशन ये कहता है कि 46 रुपए किलो होनी चाहिए, लेकिन चीनी की आप कीमतें देख लें। और ये वो बातें हैं जिसकी वजह से हम हुकूमत से मुतमईन नहीं है। अभी जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो गए, तो पूरा एक बोर्ड बैठा, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने किसी को नहीं छोड़ा कि यास्मीन राशिद भी गलत, फलां भी गलत। अगर जहांगीर तरीन साहब को जाना था इलाज के लिए, तो कोई बोर्ड बैठा, किसी से बात हुई, कैसे वो चले गए। और फिर इसके साथ साथ जो अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं कि फोरेंसिक डेटा जो था उसमें से भी 90% साहब वो मामला ज़रा मुख्तलिफ है ना। जहांगीर तरीन साहब ना जेल में थे, ना वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे थे। अगर तो ये मामलात होते और चले जाते फिर इट वाज अ डिफरेंट मैटर। ऐसा कुछ था नहीं, वो एक आम शहरी है, उनके पास कोई हुकूमती ओहदा भी नहीं है, तो वो चले गए, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। यकीनन हुकूमत से सवाल बनता है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते हम इसको नवाज शरीफ साहब के मामले से। सवाल यही तो बनता है कि आज तक जो उनके बावर्ची के नाम पर उन अकाउंट्स हैं, उस पे जो एक कमीशन बनना था वो हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया, नैब ने आज तक इस पे नोटिस क्यों नहीं लिया, और अब तो ले लिया था तो जहांगीर तरीन को क्यों जाने की इजाज़त दी। अब तक तो यही होता आया है ना कि अपोजिशन के जिस आदमी की तरफ उंगली भी उठ जाती है, पहले वो गिरफ्तार होता है, तहकीकात बाद में होती है, रेफरेंस आखिर वक्त तक दायर नहीं होते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाती है। तो ये वो सवालात हैं जो नैब के साथ साथ हुकूमत की नीयत पर भी बराबर उठ रहे हैं। बिल्कुल सही शैला साहिबा, पॉइंट आ गया आपका। मैं चॉइस साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये मुझे जब पूरा मैं मंजरनामा देखता हूँ तो एक बात समझ में नहीं आती। ये महज इत्तेफाक है कि कुछ लोग जिनकी सियासत भी परवान चढ़ती गई और पैरेलल कारोबार भी फलते फूलते गए। अब मैं किसी की तरफ भी इशारा ना करूं तो आप जिस पे भी ये इस मामले को लागू करें, आप जिस पे करना चाहें करें, वो बड़ा फिट इन बैठता करूंगा, बड़ा फिट इन बैठता है। मैं जहांगीर तरीन साहब पे फॉर एग्जांपल कर लेता हूं। जहांगीर तरीन साहब देखें, सियासी सफर उनका, वो कहीं सियासत में नहीं थे, वो आए, फिर उनका सियासी सफर आगे बढ़ते गए, साथ साथ उनका कारोबार इस वक्त एक बड़े अमीर शख्स हैं। बाकी खानदानों का भी यही मामला है। ये महज इत्तेफाक है या कुछ और भी है इसमें? देखें, जो भी अपना कारोबार इस्टेब्लिश करेगा इस मुल्क के कानून और कायदे के तहत अगर वो कर रहा है, उसको इस मुल्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इजाज़त देती हैं कि आप फ़लाँ मिल लगा लें, बैंक उससे लोन देते हैं, या कहीं से भी वो जैसे भी करके वो मैनेज करता है, वो कानून और कायदे के मुताबिक है, और वो टैक्सेस दे रहे हैं, वो इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो किसी को उससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब आप खुद इक़्तिदार में होंगे और कानून और कायदे भी आप अमेंड कर रहे होंगे, जी यकीनन, ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मामलात सारे आप तय कर रहे होंगे, बजट आप, एतराज़ उस वक्त बनता है जब आप, बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि जब आप कानून कायदे ऐसे बनाएं। अभी हुकूमत वक्त और जो मसला अभी है दरपेश, अगर इसको लें तो उन्होंने सब्सिडीज़ पिछली सारी भी 29 अरब वो लंबा सिलसिला छेड़ दिया। हमने सब्सिडी दी किस वास्ते दी कि हमारे पास जितनी एक्सेसिव प्रोडक्शन थी चीनी की, वो उसे हम आलमी मंडी में बेच के और वहाँ से हम डॉलर हासिल कर सकें। इसहाक डार साहब ने जितनी रिकमेंडेड आई, बिलफर्ज 6000 मेट्रिक टन या कोई समथिंग इस तरह की कोई, या 6 लाख वो तादाद थी, उसकी मिकदार थी, तो उन्होंने उसे कम करके तीसरा हिस्सा कर दिया और 3 हिस्सों में एक्सपोर्ट हुई, ताकि मुल्क के अंदर कोई ऐसा बहरान पैदा ना हो और वो चीनी बिके, मिल मालकान को पैसे मिले, और अल्टीमेटली वो किसान को, मजदूर को, जितने लोग उस कारोबार से वाबस्ता हैं उन मिलों के सबको वो मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह चीनी की कीमत भी वही रही, चीनी एक्सपोर्ट भी हो गई और किसी को इशू नहीं बना। आज इशू क्या है? आज इशू ये है कि सब्सिडी किसने दी? जनाब वज़ीर आज़म ने। क्या वज़ीर आज़म की कनपटी पे पिस्टल रख के किसी ने सब्सिडी ली? अब यूं इंक्वायरी उन्होंने खोल दी है जैसे बाकी सब लोग मुजरिम हैं।
بھئی چینی کے کارخانہ دار نے چینی بنائی، آپ کے وہاں ایک سائز کے ایف بی آر کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے سارا کچھ ہے، گنا خریدا، چینی موجود ہے، انہوں کا ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس چیز کو ریگولیٹ کس نے کرنا ہے؟ وفاقی حکومت نے، اور جناب وزیر اعظم نے ہی سبسڈی دی، اور جناب وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور اجازت اتنی دی جس سے منع کیا گیا۔ کس نے منع کیا؟ ٹیکنوکریٹس نے منع کیا، بیوروکریٹس نے منع کیا، ایڈوائزری بورڈ نے منع کیا، اس کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دے دی۔ یہ عمل آپ اپریشیٹ کریں گے کہ جہانگیر ترین صاحب ان کے اتنے قریبی میں اسے نہیں کروں گا، میں اسے اپریشیٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ پورے پاکستان کو ابھی پچھلے 3-4 ماہ سے چینی کتنے میں مل رہی ہے؟ 80-85 روپے۔ اپریشیٹ اس لیے کرتا کہ اگر ان کے انکوائری کمیشن بنانے سے ان مل مالکان کے خلاف کارروائی ہوتی اور چینی کی قیمت نیچے آ جاتی۔ اب وہ بھلے کتنی انکوائریاں اور کتنی پریس کانفرنسیں کرتے رہیں اور روز نئے سے نئی باتیں لے کے آتے رہیں، اگر وہ چینی کی قیمت کم کرانے میں ناکام ہے، اگر وہ چینی کی قیمت کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہے، اگر وہ ڈاکہ آج بھی ہر اس فرد کی جیب پہ پڑ رہا ہے جو چینی خریدنے بازار جاتا ہے، تو جناب عمران خان کاسمیٹک سارے کام کر رہے ہیں، کام نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے تھا۔ آج وہ پچھلا سارا چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ سوال تو ان سے یہ کیا گیا کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی اور آپ نے اتنی ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ یہ کوئی ان سے پوچھ رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا، نہ وہ بتانے کو تیار ہے۔ وہ لمبی داستان شروع کر دیتے ہیں، فلاں زمانے میں یہ سبسڈی دی، فلاں میں یہ دی، ہم 85 تک کا حساب کریں گے۔ بھئی آج کی بات کرو کہ 6 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر پائے۔ آپ نے آٹے کا ذکر کیا، آٹے میں کیوں مسئلہ پہلے اس لیے پیدا ہوا کہ جو ہمارے پاس گندم موجود تھی، ہم نے بڑی وہ شیخ چیلی والا کام کیا اور حاتم تائی والا کام کیا کہ ایکسپورٹ کرنے لگے، ہم اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ سستی گندم دینے لگے۔ ملک کے اندر کیا اشر ہوا؟ لوگ لائنوں میں لگ گئے۔ اگلا پھر ہم نے امپورٹ کر لی گندم، اب وہ کون کراتا رہا جناب وزیر اعظم سے؟ کیا انہیں خود سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ آج کیا مسئلہ ہوا ہے؟ جب فصل کٹی، ہم زمیندار کسان کاشتکار رو رہے تھے کہ آپ کا محکمہ کام نہیں کر رہا، آپ کی حکومت کام نہیں کر رہی، آپ گندم اتنی اکٹھی نہیں کر پا رہے جتنی آپ کو اکٹھی کرنے چاہیے تھے۔ انہوں نے منفی رویہ اپنایا، زمینداروں اور کاشتکاروں کے گھروں پہ چھاپے مارے، آپ نے یہ گندم کیوں چھپا لی، اور حکومت خود گندم اکٹھی کرنے میں ناکام رہی، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج کے پی کے والے کیا اعلان کرتے ہیں؟ پچھلا پورا ہفتہ 10 دن وہاں 1100 روپے کا آٹے کا تھیلا مل رہا تھا 20 کلو والا، اور کوئٹہ بلوچستان میں وہاں 1150 کا، پنجاب کے اندر بھی 1000 کے قریب ہے، اور یہ 250 سے 300 روپے کا اضافہ صرف آپ کا پچھلے 2 ہفتے میں آیا۔ کوئی ہے اس کا ذمہ داری قبول کرنے والا؟ رمیش صاحب سے جانتے ہیں۔ رمیش صاحب، یہ جو معاملہ آیا شوگر کا، اور یہ چلے گا ابھی معاملہ، کیونکہ بہت لمبی تحقیقات ہیں، 85 سے آن ورڈز اب تک کا یہ سارا معاملہ، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف اس معاملے کو الجھا دیا گیا ہے تاکہ ایک لمبائی ڈال دی گئی ہے کہ یہ بہت لمبے عرصے تک یہ معاملہ ریزالو ہی نہ ہو پائے، اور کم سے کم یہ 3 سال میں تو نہیں ہوگا، ایک سمپل کیس نہیں نیب ریزالو کر پاتا، تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے تحقیقات کرنی ہے، پھر حکومتی لوگوں سے سوال کرنے ہیں، پھر سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ بظاہر کوئی نیت نظر نہیں آئی کہ یہ اس معاملے کو سلجھانا چاہتی ہے حکومت، بلکہ یہ الجھنے کی طرف جائے گا معاملہ۔ ارجمان، آپ ایک چیز کی کریڈٹ دیں گے کہ ماضی میں جب بھی کمیشنیں بنی، انکوائری کمیٹیاں بنی، جوڈیشل کمیشن بنا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ فائل ہو جاتی ہیں، وہ کبھی وہ فائل باہر نہیں آتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ باہر بھی آیا، اور اس کے اندر اگر پی ٹی آئی کے کوئی بندے تھے تو ان کے بھی نام جو ہے وہ آ گئے۔ رہی بات شوگر مافیا کی، شوگر مافیا میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، 95 سے میں نے بھی وہاں پہ کام کیا ہے۔ رمیش صاحب، شوگر مافیا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو مافیا لفظ آپ کو وزیر اعظم صاحب نے دے دیا، جن لوگوں نے سرمایہ لگا کے اس ملک میں کارخانے لگائے، جو اس کی اکانومی کو جنریٹ کر رہے ہیں، ملازمتیں پیدا کر رہے ہیں، ان کو آپ مافیا کہتے جا رہے ہیں؟ نہیں سر، مافیا میرے خیال سے جس طرح سے جو ہوتا ہے وہ مافیا جس طرح سے کرتا ہے اس کے زمرے میں آتا ہے۔ رمیش بھائی سے جواب لے لیتے ہیں، مطلب مافیا نے سبسڈی مافیا نے دی؟ جواب لے لیتے ہیں۔ مافیا میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں یونین بازی کے خلاف کیوں تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر اس قسم کی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ یونین ہوئی وہاں پہ مطلب نیگیٹو پروپیگنڈا ہوئی، اور کہیں پہ بھی پازیٹو یونین نے جو ہے کام نہیں کیا۔ اس طریقے سے جو شوگر ایسوسیشن ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ابھی بھی جو یوٹیلیٹی اسٹور کو انہوں نے چینی دی، سارے آپس میں مل جاتے ہیں۔ 69 میں اگر ہول سیل میں چینی جڑیا بازار اور کچھی گلی میں بک رہی ہے
تو یہ 76 کو یوٹیلیٹی سٹور میں کیسے دیتی ہے؟ تو یہ آپ بتائیں نا آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے رمیش صاحب؟ حکومت یہ سارے یوٹیلیٹی سٹورز کس کے تحت آتے ہیں؟ میں ابھی دیکھیں نا آپ نے اتنی بات کی، اب مجھے کرنے دیں. نہیں یوٹیلیٹی سٹورز کس کے ماتحت آتے ہیں؟ حکومت کے. جواب آنے دینا ان کو، ان کا پورا پوائنٹ بلٹ اپ کر لیں پھر آسک ہم اے کوسچن. جی رمیش بھائی. دیکھیں یہ میں نے کیوں کہا مافیا، اس وجہ سے کہ اسی یوٹیلیٹی سٹور نے 76 میں لی ادھر سے. یہ چیزیں آج سے نہیں ہو رہی ہیں. میں 95 سے شوگر انڈسٹری میں کام کرتا تھا، 2002 میں نے چھوڑا. میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، کیسے گنا آتا تھا، کس طریقے سے آؤٹ سائڈ جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولتے تھے، کس طریقے یہ جو چیزیں فورنسک میں آئی ہے یہ ساری چیزیں حقیقت ہے. اب ان حقیقت کو آگے لے کے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں شوگر انڈسٹری کو جب تک آپ ٹیکسٹائل اور رائس کی طرح اوپن نہیں کریں گے، لائسنس سسٹم جب تک ختم نہیں کریں گے، والوں نے کاروائی شوگر انڈسٹری کے خلاف کریں گے. یہ سسٹم آپ کی مونوپلی، آپ کی بلیک میلنگ، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا. یہ کچھ بھی آپ کو جہاں جہاں پہ ایسوسیشن ہے یہ آپ کو کام نہیں کرنے دے گا. مجھے یہ بتائیں رمیش صاحب، اس کو صحیح کون کرے گا؟ اب تو آپ اقتدار میں، اب صحیح کس نے کرنا ہے؟ سوال تو یہ ہے. میرے خیال میں جو 85 سے ابھی جو ریفرنس کھلا ہے اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے 85 سے، رمیش بھائی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کس کے ماتحت ہے؟ آپ نے ایم ڈی کو سیک کیا، آپ نے خریدنے والوں کو سیک کیا، آپ نے کس یوٹیلیٹی سٹور کے بندے کے خلاف کاروائی کی؟ ایم ڈی سیک اس وجہ سے نہیں کہ اگر آپ ایک اوپن ٹینڈر کرتے ہیں، اس ٹینڈر کے اندر ساری شوگر ملیں آتی ہیں، وہ جو ریٹ بھرتی ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر سے گزرتے ہیں، وہ سارے آپس میں شوگر انڈسٹری والے مل جاتے ہیں، تو یوٹیلیٹی سٹور کا ایم ڈی کیا کرے گا؟ ہاتھ یہ اگر اس نے پروسیس کو فالو نہیں کیا ہے تو پھر ایم ڈی جو ہے وہ اس کا یوٹیلیٹی سٹورز کا ایم ڈی بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا وزیر تجارت بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا وزیر خزانہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا وزیر اعظم، اور اس کے بعد آپ مجھے کہیں گے کہ میں نلائق اعظم نہ کہوں. یہ چیزیں آج پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. پہلی مرتبہ آپ نون لیگ کا حصہ تھے، آپ ہماری حکومت کا حصہ تھے، ہم نے سبسڈی دی، قیمتیں اوپر گئی چینی کی. یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدی نون لیگ کے دور میں. آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب جو ہم کہتے تھے، میاں صاحب نے جو وعدے کیے کہ میں کرپشن ختم کروں گا اور میں یہ کروں گا، اور شہباز شریف اور چودھری نثار کی اگر باتیں مانتے اور یہ کرپشنیں ختم ہوتی تو آپ شہباز شریف صاحب کے جو نثار صاحب کی بات کو چھوڑیں، بات یہ ہے کہ آپ حکومت کا حصہ تھے نون لیگ کا، ہم نے سبسڈی دی، مجھے ذرا تھوڑا سا قیمت بڑی اس وقت چینی کی، کیا یوٹیلیٹی سٹورز نے مارکیٹ سے زیادہ قیمت پر چینی خریدی؟ اس کو ذرا پریسائز کر. ہر وقت یہ اسکینڈل، ہر وقت پہلی مرتبہ نہیں، ہر وقت یہ اسکینڈل آئے. میرا سوال کچھ میں نے کیا کہا کہ ان چیزوں کو قیمت بڑی تھی؟ بولنے تو دینا انہیں، آپ بات تو کچھ تو آنے دینا. پھر چاہے گندم پرائس لو، ہر گورنمنٹ کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، ہر گورنمنٹ کے اندر، کہیں پہ تھوڑا کہیں پہ بہت. ابھی تو شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، نواز شریف صاحب نہیں ہیں، چودھری نثار صاحب نہیں ہیں، اب کرپشن نہیں ہے، کرپشن سے پاک لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، آپ نالائق بھی نہیں کہنے دیتے. آج کیا ہوا؟ ٹائم تو لگے گا. تسلیم کر رہے ہیں. کتنا ٹائم ذرا بتا دیں. 3 سال مزید سر، ابھی کم از کم وہ ابھی بات کو تسلیم کر رہے ہیں. ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے آج ہی اب تو مارک ہو گئے ہیں اور آج ہی ہم نے آج بھی مانتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہے، ان چیزوں کو دور کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اسمبلی میں تھے، ثناء اللہ مستی کھیل کی تقریر آپ نے سنی؟ ابھی آپ فخر امام صاحب کو اپریشیٹ کر رہے تھے، ثناء اللہ مستی کھیل نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ نے اگر ان کو عہدہ دیا ہے فخر امام صاحب کو تو خدا را اختیارات بھی دے دیں. اختیارات کس کے پاس ہیں؟ آرمی چیف بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ ٹڈی دل کو کیسے ختم کرنا ہے. چوئی صاحب جب رمیش صاحب تسلیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خامیاں ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر کہیں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ آرمی لازمی ہے. چودھری صاحب آپ بات ہی نہیں ہونے کرنے دیں. آرمی چیف نے کی ہے. چودھری صاحب بات نہیں کرنے دے رہے، انہیں بات تو کرنے دیں. میں آگے بڑھوں گا. جی میں آگے بڑھوں گا. ایک اور چیز پر تینوں مہمانوں کا کامنٹ لینا ہے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے. نہیں یہ مجھے جواب نہیں دینے دیا نا ارسلان اس طریقے سے. چلیں آپ جواب دے دیں. میں چوئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نہیں انٹرپٹ کریں آپ کو. آپ جواب دے دیں. آرمی چیف کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے. جہاں پہ نیشنل سیکورٹی اور جہاں پہ اکانومیکل ایشوز آتے ہیں وہاں پہ نیشنل سیکورٹی اس کے لیے پیرالل جو ہے وہ لازمی ایٹینشن میں آ جاتی ہے. اور اس کے اوپر میٹنگ اگر کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہونے دو.
मगर मैं समझता हूँ मुझे तकलीफ इस बात पे है कि बात ही नहीं आप करने दे रहे, उनकी बात तो पूरी आने देना चाहिए थी, जो आपके बकौल बड़े चौधरी साहब सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं। चौधरी साहब ज्यादती कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल बात ही नहीं उन्हें करने दे रहे, उनकी भी तो बात आने दें। रमेश भाई आपने जवाब दे दिया, मैं आगे बढ़ूँ अब? मैं अब क्या जवाब दूं, बोलूंगा फिर जो है आप इस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एंटी आर्मी जब तक आपकी ये आपकी बहुत जबरदस्त रमेश भाई, जब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बिग हैंड फॉर यू। तब तक मैं समझता हूँ ये मैंने तो आपके खिलाफ बात की है कि आपका वजीर आजम क्यों नहीं सदारत करता। नहीं, आप कह रहे हैं तभी दिल के ऊपर चीफ ने मीटिंग की, आप बात ही नहीं उनको करने आप दें। कह रहे हैं तभी दिल के ऊपर चीफ ने क्यों मीटिंग की? भाई चीफ ने अगर मीटिंग की, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, 7 जिले जो है वो तभी दिल के हवाले से खत्म हो चुके हैं। वजीर आजम और आगे बढ़ूंगा जी, मैं कमेंट लेना है, वक्त कम है, मैं शैला रजा साहिबा की जानिब जाता हूं। कमेंट, बजट से क्या तवक्कुआत हैं शैला साहिबा इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन में? अच्छा, बजट से मुझे ये तवक्कुआत हैं कि आपके प्रोग्राम के दौरान मैंने गर्दन मोड़ मोड़ के टीवी देखा, तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वाकई मेरे वज़ीर आला साहब सही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को कोई सही गाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके फिस्कल ईयर के ख़त्म होने से पहले कम से कम 2 इजलास होने चाहिए। उसकी गैर संजीदगी का ये आलम है कि लास्ट ईयर भी नहीं हुए 2 इजलास, और आज एक सीएम को उसकी टीम के साथ मतलब सीएम का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर, उसके साथ एक ऑब्जर्वर, उसका फाइनेंस सेक्रेटरी, जब ये वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो आप कह रहे हैं वीडियो लिंक पे इजलास होगा। मतलब एक दूसरी बात जो मुझे दूसरी बात कहनी है वो ये कहनी है कि देखिए कमीशन का काम था कि उन पे तहकीकात करे कि किसने सब्सिडी दी, किसने मैडम फिर सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। मैं बजट पे पूछ रहा हूँ, कुछ खास तवक्कुआत हैं सिंध के अवाम, क्या तवक्कुआत रखें सिंध के बजट से, यही बता दें। इसके बजाय हम उनके पीछे चले गए, जो लोग ने एक्सपोर्ट किया मिल मालकान के पीछे चले गए। तो मुझे बजट से कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि हमने तो PMLN को कहा था कि मई 2016 में NFC होना था, इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये उनकी भी 2/3 मेजॉरिटी थी। ये हुकूमत भी जो है हम साथ खड़े हैं, इनको बार बार कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को मैं कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो इंतहाई एहसास कमतरी का शिकार है, किसी की कुछ नहीं सुनते हैं। और इस वक्त एक ऐसे वक्त में जहाँ सूबे में एक दिन में 40 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, हमने WHO की हिदायत के मुताबिक जो कराची की आबादी है उसके 1% से ज़्यादा हमने टेस्ट कर लिए हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो सूबाई हेल्थ बजट है, क्योंकि ठीक है शैला साहिबा, पॉइंट टेकन, आपको कोई खास तवक्कुआत नहीं है, लेकिन सिंध के बजट से सिंध के अवाम क्या तवक्कुआत रखें ये भी हम नहीं जानते। बिल्कुल सही शैला साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़ना चाहूँगा, वक्त कम है। चौधरी साहब, आप जिस कदर गैर मुतमईन है इस हुकूमत से, ये सवाल करना शायद ज़रूरत नहीं है, मैं जवाब आपका जानता हूँ, फिर भी जान लेता हूँ आपसे कि बजट सिर्फ मेरी बात ना करें, पूरे पाकिस्तान के और बहुत सारे वो अफराद जिन्होंने बड़े शौक से, और मैं तजिया नगारों की बड़ी एक लिस्ट है, वोटर्स की बड़ी लिस्ट है बजट के बारे में। बजट क्या है कि आप कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी मुल्क की तरक्की में और इकॉनमी में सबसे बड़ा किरदार उसके PSDP का होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई अमेरिका का देख लें, चाइना का देख लें, किसी यूरोपियन कंट्री का, पिछले ये जो साल अभी ख़त्म हो रहा है 800 अरब का टैक्स डेफिसिट है, और इकट्ठा करने वाले शबर जैदी साहब कब के भागे हैं, और वो 800 का नज़ला किस पे गिरना है, वो आपके पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के। जब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, आपके ना हस्पताल, ना यूनिवर्सिटियाँ, ना कोई स्कीम, ना गरीब आदमी का, ना फसलों के लिए सब्सिडी, तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। अगले साल भी यही अशर होगा कि ये टारगेट रख लेंगे, ना इनसे टैक्स कलेक्शन होनी है, ना इनसे बजट यूटिलाइज होना है, इनके अंदर कोई अहलियत नहीं। डॉक्टर साहब तो नाराज़ हो रहे थे सिर्फ नालायक कहने पे, नालायक भी हैं, नालायक भी हैं, ये नाअहल भी हैं, निकम्मे भी हैं, और इन्हें कोई सूझबूझ भी नहीं है। अरब के बजाय अब इन्होंने अपना टारगेट जो है वो कम करते करते डॉक्टर साहब से जवाब लेना चाहूँगा। जी मैं डॉक्टर साहब, क्या तवक्को रखें अवाम आपके इस बजट से सर, इस क्राइसिस सिचुएशन में? मैं तो ये समझता हूँ जिस ऑनेस्टी के साथ एहसास प्रोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस विल के साथ प्राइम मिनिस्टर ने मेहनत करके इस क्राइसिस को हैंडल किया है,
पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली जो पोजीशन थी वो किसी से भी दूर नहीं है, हर बंदे को पता है क्या इकोनॉमिकली पोजीशन थी। उसके बावजूद भी जिस लेवल पे काम किया, लॉकडाउन के बावजूद भी जो भी अपना एनएफसी था, आपको माजी में एनएफसी कभी नहीं मिलता था, अभी एनएफसी आपने कलेक्शन कम भी हुई मगर कम से कम उस शेयर का हर सूबे को जो है एनएफसी मिला। मैं समझता हूं कि पॉजिटिव का सोचना चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मगर रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगे नालायक तो आपको कहेंगे चोर डाकू, फिर आप चोर डाकू कहेगा, कोई नालायक कहेगा, इस तरीके से टाइम गुजर जाएगा। सफर कौन करेगा? आवाम करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें हो मैं यहाँ पर जो पॉजिटिव नोट है वो लूंगा, और वो रमेश साहब ने जो दिया कि पॉजिटिव रहना चाहिए। जितने मुश्किल हालात हैं, एक के बाद एक क्राइसिस है इस वक्त, उसके बावजूद मैं आई स्टिल टेक द पॉइंट, लेट्स बी पॉजिटिव। जी, उम्मीद करें यही हुकूमत डिलीवर करेगी जब तक है। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।